رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، صلوات، اللہم صلی اللہ۔ اذان محترم، اس عظیم اور سب سے زیادہ دل کو تکلیف پہنچانے والے ظلم اور ناانصافی کے خلاف، جو ظلم جنت البقیع میں آج سے 2 سال کم 100 سال پہلے ظلم ڈھایا گیا، وہ ظلم کہ جس ظلم کی بنا پر آج تک انسانیت شرمسار ہے، وہ ظلم کہ جس کی بنا پر آج تک تمام اللہ کی توحید اور رسالت مآب کی نبوت کا اقرار کرنے والے اپنے رسول سے شرمندہ ہیں، وہ ظلم جو سرزمین حجاز پر، سرزمین مدینہ میں موجود جنت البقیع میں ائمہ اطہار کی مزاروں کو منہدم کر کے ڈھایا گیا، ان مظالم کو یاد کرتے ہوئے اس مجلس عزا میں آپ کے سامنے اس پورے واقعے کی حقیقت کو پیش کرنا ہے، اور یہ بات بیان کرنی ہے کہ جن افراد نے یہ ظلم ڈھایا تھا، وہ بظاہر تو اسلامی نام رکھے ہوئے ہیں، لیکن ان کا دور دور تک اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج سے تقریباً 98 سال پہلے سن 1344 ہجری قمری میں، اسی 8 شوال المکرم کو مدینہ طیبہ میں موجود سرکار رسالت مآب کے گھرانے کی ان عظیم شخصیتوں کہ جن کے علم کی بنا پر، جن کے اسلام کی تبلیغ کی بنا پر ساری دنیا تک اسلام رسالت مآب اور اسلام پروردگار پہنچا، ان عظیم شخصیتوں کی بارگاہوں کو اس طرح سے منہدم کیا گیا کہ ان عمارتوں کو زمین بوس کر دیا گیا، مسمار کر دی گئیں وہ قبریں کہ جن قبروں سے ساری دنیا کو ہدایت ملتی تھی، منہدم کر دی گئی وہ بارگاہ
کہ جس بارگاہ سے انسان کو علم و حکمت کی روشنی ملتی تھی، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جن شخصیتوں کو یہ سارے مسلمان وسیلہ بناتے ہیں، انہی شخصیتوں کی مزاروں پر آج نہ نور ہے نہ چراغ ہے، اور جب دوپہر آتی ہے تو پھر سورج کی کرنوں کی حدت اس قبر تک پہنچتی ہے۔ کیا ان لوگوں کا دل جو ان اہل بیت اطہار سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، ان کے دلوں کو سکون مل سکتا ہے؟ رسالت مآب کے اہل بیت اطہار سے محبت تو قرآنی حکم کے مطابق واجب اور ضروری ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ کوئی اجر رسالت اے پیغمبر آپ کہہ دیے نہیں چاہیے، صرف اور صرف میرے قرابت دانوں اور اہل بیت سے محبت اور مودت کو اختیار کرنا ہے۔ آپ سوچیں، جن ہستیوں کی محبت کا حکم قرآن مجید نے دیا، جن ہستیوں کی محبت کو اجر رسالت قرار دیا گیا، جن عظیم شخصیتوں کی محبت کو مسلمان ہونے کے لیے لازم قرار دیا گیا، انہی شخصیتوں کو اگر بغیر چھت اور بغیر دیوار کے ان قبروں میں قرار دیا جائے کہ جن قبروں میں بارش ہو تو پانی آ جائے، جن قبروں پر ہمیشہ سورج کی تمازت ہو، جن قبروں پر ہمیشہ رات میں تاریکی ہو، کیا یہ محبت کا یہی تقاضا ہے؟ کیا جس محبت کا مطالبہ قرآن مجید نے اہل بیت اطہار سے تمام مسلمانوں سے کیا تھا، یہ محبت ایسے ہی کی جاتی ہے؟ ان 1344 ہجری قمری میں جس موقع پر جنت البقیع میں بلڈوزر چل رہے تھے، اس زمانے میں وہ ایک میگزین چھپتا تھا ام القریٰ۔ اس میگزین میں ظاہر ہے کہ یہ میگزین حکومت کا ہے، اور اس میگزین پر پوری طرح سے وہابی فکر حاوی تھی۔ اس میگزین میں ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ کیا جنت البقیع میں ان قبروں کے اوپر عمارتوں کو ہونا چاہیے؟ ہمارے دوسرے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، ہمارے چوتھے امام سجاد علیہ السلام، ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، ان 4 اماموں کی عظیم قبریں اس جنت البقیع میں موجود ہیں کہ جن پر موجود عمارت کو اور حرم کو منہدم کر دیا گیا۔ اسی جگہ کے اوپر وہ قبر مبارک بھی ہے کہ جس کے بارے میں ایک احتمال یہ ہے کہ وہ سرکار امیر المؤمنین کی زوجہ، سرکار رسالت مآب کی بیٹی اور امام حسن اور حسین کی والدہ ماجدہ جناب صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا کی بھی قبر مبارک ہے، جس کے بارے میں یہ احتمال ہے کہ یہ جناب سیدہ کی قبر ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے جہاں کہ یہیں کے اوپر جناب فاطمہ بنت اسد جو امیر المؤمنین کی والدہ ماجدہ ہیں، ان کی قبر بھی ہے۔ یہیں کے اوپر جناب عباس کہ جو جناب رسالت مآب کے چچا ہیں، ان کی قبر بھی موجود ہے۔ ان ساری قبروں کو منہدم کر دیا گیا۔ آپ غور تو فرمائیں، یہ دشمنی اہل بیت اطہار سے نہیں ہے تو پھر کس سے ہے؟ لوگ اپنے اپنے گھروں میں اچھی اچھی عمارتوں میں، اونچی اونچی عمارتوں میں نہ جانے کتنی روشنی کے ساتھ دن و رات گزار رہے ہیں، لیکن جن شخصیتوں کی بنا پر زمین کو اللہ نے نور عطا کیا، جن شخصیتوں کی بنا پہ آج انسانیت رزق پا رہی ہے، انہی شخصیتوں کے مزاروں کو منہدم کر دیا گیا۔ اس میگزین میں ام القریٰ میں جس موقع کے اوپر یہ فتویٰ معلوم کیا گیا کہ آیا قبروں پر مزار ہو سکتی ہے یا نہیں، قبروں پر عمارت ہو سکتی ہے یا نہیں، اس زمانے کا جو سعودی عربیہ کا مفتی تھا، یہ مفتی وہ تھا کہ جو دنیا کی نگاہ میں پڑھا لکھا تھا لیکن نہایت درجہ جاہل تھا، جس کے پاس علم کا ذرہ برابر بھی کوئی ایک پوائنٹ بھی موجود نہیں تھا۔ اس ابن بلیہد نے فتوے کے جواب میں یہ جملہ لکھا تھا کہ چونکہ جنت البقیع موقوفہ ہے
لہٰذا یہاں پر موجود عمارتوں کی بنا پر بقیہ لوگوں کو دفن ہونے میں مشکل ہوتی ہے۔ اس جاہل، ان پڑھ اور احمق انسان کو اتنا بھی نہیں پتہ ہے کہ جنت البقیع کا وہ حصہ جہاں پر اہل بیت اطہار کو دفن کیا گیا ہے وہ کسی بھی طرح سے وقف کا حصہ نہیں ہے، وہ پرسنل پراپرٹی ہے، وہ ذاتی ملکیت ہے۔ کسی بھی شخص کی ملکیت کو کوئی دوسرا شخص، ساری اسلام کی شریعتوں کو آپ کھنگال کر دیکھ لیجئے، صاحب مال اور مالک ہی کسی چیز کو وقف کر سکتا ہے، کسی اور کو وقف کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ میں جس گھر میں رہ رہا ہوں اس گھر کو اگر وقف کرنا ہو تو خود مالک بن کر میں وقف کروں گا۔ پڑوسی وقف کرنا چاہے، محلے والے وقف کرنا چاہیں، علاقے والے وقف کرنا چاہیں، عقیدت مند وقف کرنا چاہیں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اس جنت البقیع کا وہ حصہ کہ جہاں پر اہل بیت اطہار کی قبریں ہیں، یہ وہ حصہ ہے کہ جو ذاتی ملکیت ہے۔ آئیے میں آپ کو تاریخ میں لے کر چلوں۔ جس موقع کے اوپر حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، اس مدینہ طیبہ میں تو رونق آ گئی۔ حضور اکرم کے قدموں کی برکت سے اب یہ مدینہ طیبہ بن گیا، یہ مدینہ منورہ بن گیا۔ اس مدینہ طیبہ میں رسالت مآب تشریف لائے۔ آپ کا قیام جس جگہ کے اوپر تھا وہ بعد میں کوچہ بنی ہاشم قرار پایا۔ آپ جس جگہ کے اوپر قیام پذیر ہوئے وہیں پاس میں ایک باغ تھا کہ جس باغ کو البقیع الغرقد کہا جاتا تھا۔ البقیع اس جگہ کو کہا جاتا ہے جو ٹکڑا ہے، غرقد اس جگہ کو اس درخت کو کہا جاتا ہے جو خاص قسم کا چھوٹے سائز کا ہوتا ہے۔ چونکہ اس جگہ پر اس غرقد نامی درخت تھے، لہٰذا یہ پورا ایریا البقیع الغرقد کہلایا۔ اسی البقیع الغرقد میں جناب ابو طالب کے بیٹے امیر المؤمنین کے بھائی جناب عقیل کا اپنا ایک ٹکڑا تھا، باغ کا ایک حصہ تھا جو دار و عقیل کہلانے لگا۔ یہ خود ان کا اپنا تھا، یہ ذاتی ملکیت تھی۔ اس دار و عقیل میں جناب عقیل کے درخت بھی موجود تھے اور یہی الغرقد نامی درخت موجود تھے۔ لیکن پھر جس موقع کے اوپر جناب عثمان بن مظعون علیہ الرحمت والرضوان، یہ رسالت مآب کے بڑے باوفا صحابی تھے، یہ امیر المؤمنین کے عاشق تھے، اور اتنا زیادہ امیر المؤمنین سے یہ وابستہ تھے اور امیر المؤمنین کو چاہتے تھے۔ ان کا انتقال بالکل رسالت مآب کے ہجرت فرمانے مدینے آنے کے بالکل ابتدائی زمانے میں ہوا ہے، یعنی رسالت مآب کے سامنے ان کا انتقال ہوا ہے۔ خود رسالت مآب نے لے جا کے ان کو جنت البقیع میں دفن فرمایا۔ اتنے زیادہ عاشق پیغمبر اور عاشق امیر المؤمنین تھے کہ آپ نے پوری زندگی خدمت رسالت مآب اور امیر المؤمنین میں بسر کی ہے۔ اور اسی بنا پر امیر المؤمنین نے جب اپنے ایک بیٹے کا نام عثمان رکھا تو یہی کہتے ہوئے کہ مجھے جنت البقیع میں رسول اللہ کے زمانے میں انتقال کر جانے والے اپنے صحابی کہ جو میرے صحابی بھی تھے عثمان بن مظعون، ان سے اتنی عقیدت ہے کہ ان کے نام پر میں اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھ رہا ہوں۔ جناب عثمان بن مظعون کو رسالت مآب موجود تھے اور اسی جنت البقیع کے جو البقیع الغرقد کہلاتا تو اس میں دفن کیا گیا۔ اور اب ان کے بعد ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ جتنے افراد یہاں پر موجود تھے، وہ جو مہاجر تھے یا وہ کہ جو اس مدینہ طیبہ میں مقیم تھے، جو انصار کہلائے، ہر ایک کا یہاں کے اوپر ایک نہ ایک باغ کا ٹکڑا تھا۔ ہر ایک کے خاندان کے مرحومین کو اسی جگہ کے اوپر دفنایا گیا۔ دھیرے دھیرے یہ درخت کٹتے گئے اور یہ باغ بنتا گیا جنت البقیع قبرستان کے عنوان سے۔ آج یہی قبرستان ہے کہ جو دنیا کا وہ عظیم قبرستان ہے کہ جس کے لیے رسالت مآب نے فرمایا ہے کہ اسی قبرستان سے 70,000 مؤمنین بلند ہوں گے، اٹھیں گے اور وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ بڑا اہم قبرستان ہے۔
اور بالخصوص جہاں کے اوپر اہل بیت اطہار دفن ہیں وہ تو جنت کا ٹکڑا ہے، وہ تو جنت کا ایک حصہ ہے۔ وہاں کے اوپر اہل بیت اطہار کو بھی بعد میں ظاہر ہے کہ یہ دار و عقیل تھا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ پرسنل پراپرٹی ہے، کسی طرح سے بھی یہ موقوفہ نہیں ہے، کسی طرح سے بھی یہ وقف نہیں ہے۔ پھر اہل بیت اطہار کے گھرانے کی فردیں بھی جتنی انتقال کرتی گئیں سب یہیں پہ دفن ہوتی گئیں۔ جناب عباس یہیں پہ دفن ہوئے، جناب فاطمہ بنت اسد یہیں پہ دفن ہوئیں۔ پھر جس موقع کے اوپر امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کے جسم اطہر کو دفن کرنے سے روکا گیا کہ روضہ پیغمبر میں نہیں دفن کرنے دیں گے، کسی نے گدھے پر بیٹھ کر جناب امام حسن مجتبی علیہ السلام کے جنازے کو رکوایا، تیر برسوائے، اور پھر نتیجے میں لا کر امام حسن مجتبی علیہ السلام کو اسی جنت البقیع میں دار و عقیل میں دفن کیا گیا۔ پھر جس موقع کے اوپر واقعات کربلا کے بعد امام سجاد علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی، انہیں بھی اپنے چچا کے بغل میں اسی جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ امام باقر علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی، انہیں اپنے والد کے بغل میں دفن کیا گیا۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد انہیں بھی اپنے والد کے بغل میں دفن کیا گیا۔ وہ عظیم الشان شخصیت ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام وہ عظیم امام ہیں کہ جن کے شاگرد اس امت کے امام کہلائے ہیں۔ امام ابو حنیفہ جنہیں کہا جاتا ہے وہ ہمارے چھٹے امام کے شاگرد ہیں۔ بقیہ جتنے امام ہیں، امام شافعی ہوں، امام مالکی ہوں، جتنے بھی ہیں، یہ سب بالواسطہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ اب آپ ذرا سوچئے، جن کی فقہ پر ساری امت مسلمہ عمل کرتی ہے، جن کی فقہ پر یہ برادران اہل سنت عمل کرتی ہیں، ان اماموں کے استاد کی قبر کے اوپر ظلم ڈھایا گیا، لہٰذا ساری امت نے آواز بلند کی اور آج بلند کر رہی ہیں۔ یہ مسئلہ جنت البقیع کا صرف شیعہ مسلک والوں سے متعلق نہیں ہے، یہ ساری امت مسلمہ سے متعلق ہے۔ جس کے دل میں بھی اہل بیت اطہار کی محبت ہے اسے جنت البقیع کے لیے آواز اٹھانی ہے۔ اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں نے جنت البقیع کو منہدم کیا ہے، نہ ان کا تعلق اسلام سے ہے، نہ ان کا تعلق ایمان سے ہے، نہ ان کا تعلق قرآن سے ہے، نہ ان کا تعلق رسول اللہ سے ہے، نہ ان کا تعلق اہل بیت اطہار سے ہے، نہ ان کا تعلق اللہ کی توحید سے ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میں تاریخ عرض کر رہا تھا کہ 8 شوال المکرم 1344 ہجری قمری میں جس موقع کے اوپر جنت البقیع میں بلڈوزر چل رہے، ہمارے ہندوستان میں بھی اعتراض ہوا تھا، ہمارے ہندوستان کے سارے علماء نے، اور ان میں تمام برادران اہل سنت کے بڑے بڑے علماء بھی شامل تھے، تمام شیعہ مسلک کے بھی بزرگان شامل تھے، حتیٰ مرحوم ناصر الملہ یہی شہر لکھنؤ سے گئے تھے، باقاعدہ احتجاج کیا تھا۔ اور اسی طرح سے اور بھی اس زمانے کے جو برادران اہل سنت کے علماء تھے، انہوں نے بھی جا کر سعودی عربیہ پہنچ کر احتجاج کیا تھا۔ لیکن جب انسان کی آنکھوں پہ پٹی پڑ جائے اور جب شیطان اس کو اپنا چیلا بنا لے تو پھر اس انسان کے لیے راہ مستقیم پر آنا ممکن نہیں رہ جاتا۔ ان ان پڑھ، جاہل، انکلچرڈ لوگوں نے اہل بیت اطہار کے مزاروں کے اوپر ظلم ڈھایا، اور اس وقت جس نے بھی احتجاج کیا، کسی کو قتل کیا گیا، کسی کو زندان میں ڈالا گیا، کسی کو مسلسل شکنجوں میں رکھا گیا کہ تم اہل بیت اطہار کا دفاع کرتے ہوئے اس ظالم حکومت کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے ہو۔ اس کے معنی ہے کہ وہ کام کہ جس کام کو یہ لوگ انجام دے رہے تھے، اس کام کی حقانیت کے بارے میں خود شک تھا، اور اسی لیے ایک تو یہ استدلال کیا گیا کہ جنت البقیع موقوفہ ہے، اگر وہاں پر عمارت ہوگی تو پھر اس عمارت کی بنا پر بقیہ مردوں کو وہاں پہ دفن نہیں ہونے کا موقع ملے گا۔ دوسرا استدلال خود امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلام علیہ سے منسوب کرتے ہوئے ایک روایت گڑھی گئی، اور اس روایت کو امیر المؤمنین کی طرف منسوب کر کے بیان کیا گیا
کہ ہر وہ قبر کے جو بلند ہو اس کو امیر المؤمنین نے فرمایا ہے کہ اس کو برابر الا سویتہ، اس کو برابر کر دیا جائے۔ بہت دعویٰ ہے کہ ہم عربی زبان جانتے ہیں، بہت دعویٰ ہے کہ ہمارے علاوہ دنیا میں کسی کے پاس نہ تو کوئی زبان ہے، نہ بولنے کے لیے ان کے پاس کوئی لینگویج ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ افراد جو دشمنی اہل بیت میں اپنا نام رکھتے ہیں ان کو عربی زبان کا الف بے بھی نہیں آتا ہے، انہیں یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ سویتہ کی یہ معنی نہیں ہے کہ برابر کر دیا جائے، سویتہ کے معنی ہے متناسب کر دیا جائے۔ مثال کے طور کے اوپر عربی زبان میں اگر کسی شخص کی ٹیبل کے جس کی 4 پائے ہیں، ایک پایا ٹوٹ جائے، وہ جھک جائے گی، کہا جائے گا کہ اس ایک پائے کو جوڑ دو تاکہ یہ ٹیبل پھر سویہ ہو جائے، برابر ہو جائے۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ٹیبل کو توڑ دیا جائے، بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ ایک طرف جھک گئی ہے، لہٰذا اس کے ایک پیر کا اضافہ کر کے اس کو سیدھا اور صحیح کر دیا جائے، متناسب کر دیا جائے۔ اگر وہ حدیث کے جو امیر المؤمنین کی طرف منسوب کی جا رہی ہے، اگر وہ حدیث ہے بھی، اگر وہ قول امیر المؤمنین ہے بھی، تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ قبروں کو منہدم کر دیا جائے، اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ قبروں کو زمین کے برابر کر دیا جائے، ورنہ جس امیر المؤمنین کی طرف منسوب کر کے یہ روایت بیان کی جاتی ہے، خود امیر المؤمنین کی قبر مبارک نجف اشرف میں زمین سے بلند ہے۔ اور اس سے زیادہ محکم میں دلیل آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، کوئی بھی مسلمان کتنا بھی بڑا مسلمان ہو جائے رسول اللہ سے بڑا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ سے زیادہ اس کو ایمان اور اسلام کی خبر ہو، اور معاذ اللہ جنہیں اسلام اور ایمان کا پیغام پہنچانا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انہیں خبر نہ ہو سکتا ہے؟ خود رسالت مآب نے اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کو زمین سے بلند کیا تھا، خود رسالت مآب نے اپنے والد کی قبر مبارک کو زمین سے اونچا کیا ہے، اور خود رسالت مآب نے اپنے ہاتھوں سے جس موقع کے اوپر جنت المعلی مکہ معظمہ میں جناب ابو طالب اور جناب ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ کی قبریں بنائی ہیں، انہیں زمین سے اونچا کیا ہے۔ آج کے یہ جاہل ان پڑھ افراد رسول اللہ سے زیادہ اسلام جانتے ہیں، رسول اللہ سے زیادہ ان کے پاس علم ہے، کیا وہ جانتے ہیں کہ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اور اگر واقعی طور کے اوپر قبروں کے منہدم کر دینے کی یہی بات ہے تو پھر قبر پیغمبر بھی تو آج زمین سے بلند ہے، زمین سے اونچی ہے۔ قبر پیغمبر کا زمین سے اونچا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ قبروں کو مسمار کرنا غیر اسلامی ہے، قبروں کو بلند کرنا یہ اسلام کے حکم کے مطابق ہے۔ البتہ جن شخصیتوں کو پروردگار نے اس جنت البقیع میں دفن ہونے کی سعادت عطا فرمائی، جنت البقیع کو سعادت ملی کہ یہ شخصیتیں وہاں پر دفن ہوئیں، ہم ان کے مقابل اس امت کے کسی انسان کو نہیں سمجھتے۔ ہم ان عظیم الشان شخصیتوں کے قدموں کی دھول کے ایک ذرے کے برابر بھی ہم دنیا والوں کو نہیں سمجھتے ہیں، لیکن صرف باب مثال کے طور پہ ہم یہ بات پیش کر رہے ہیں کہ آئیے آپ ذرا اس بغداد میں آ کر دیکھیے، کیا امام ابو حنیفہ کی قبر زمین سے بلند نہیں ہے؟ آپ جائیے سیریا میں جا کر دیکھیے، کیا ابن تیمیہ کی قبر زمین سے بلند نہیں ہے؟ کیا جناب یحییٰ جو نبی پروردگار ہیں ان کی قبر زمین سے بلند نہیں ہے؟ آپ سوائے سعودی عربیہ جیسے ظالم ملک کے علاوہ کہیں بھی آپ دکھا دیجئے قبریں زمین سے بلند ہیں، وہ چاہے برادران اہل سنت کی قبریں ہوں یا برادران شیعہ کی قبریں ہوں، ساری قبروں کو آپ دیکھیے زمین سے بلند ہیں۔ یہ ظلم نہیں ہے کہ جن شخصیتوں کی بنا پر اسلام دنیا تک پھیلا، لوگوں کی قبریں تو بلند رہیں، خود اہل بیت اطہار کی قبریں زمین کے برابر ہوں؟ یہ کون سی منطق ہے، یہ کون سی لاجک ہے؟ صرف اس امت کو گمراہ کرنا، صرف اس امت کو بہکانا، اور اوپر سے یہ جملہ کہنا کہ قبریں رہیں گی تو لوگ معاذ اللہ قبروں کی پرستش کریں گے، عبادت کریں گے۔ ان احمقوں کو کس نے یہ بات بتائی کہ قبروں پر جانے والے قبر کی پوجا کرتے ہیں یا قبر کی عبادت کرتے ہیں؟ کس نے یہ بات کہی؟ کوئی ایک بھی
میں صرف شیعہ قوم کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی ایک بھی اس امت مسلمہ کے انسان کو، بچے کو بھی آپ اس سے پوچھ لیجئے، کیا وہ یہ کہتا ہے کہ میں قبر پہ جا کر اس کی عبادت کرتا ہوں؟ کیا وہ بچہ کہتا ہے کہ میں قبر پہ کھڑے ہو کر اسے اللہ سمجھتا ہوں؟ یہ کون سا احمقانہ تصور ہے کہ یہ بات کہی جائے کہ یہ قبروں کی عبادت کرتے ہیں؟ اور پھر اگر یہی بات ہے تو پھر دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی قبریں ہیں، ان قبروں پہ جانے والے افراد ان قبروں کے پجاری سمجھے جانے چاہیے، جبکہ ایسا نہیں ہے، کوئی بھی قبروں کی پوجا نہیں کرتا ہے۔ ہم بھی جب اہل بیت اطہار کی بارگاہوں میں، اہل بیت اطہار کی مزاروں پر حاضر ہوتے ہیں، ہمارا مقصد صرف ایک ہے، وہ یہ کہ یہ ولی پروردگار ہیں، ان کی زیارت کا حکم اللہ نے دیا ہے، لہٰذا ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ میں پوری تاریخ عرض کیے دیتا ہوں، جنت البقیع کو تنہا منہدم نہیں کیا گیا ہے، جنت المعلی کہ جو مکہ معظمہ کا قبرستان ہے، اس جنت المعلی میں موجود جناب ابو طالب کی قبر کے اوپر موجود عمارت کو منہدم کیا گیا، جناب ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ وسلام علیہا کی قبر مبارک پر موجود عمارت کو منہدم کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہی وہ انکلچرڈ گروہ ہے، یہی بد تہذیب ٹولہ ہے کہ جو آج بھی دنیا میں پوری طرح سے ظلم و جور کر رہا ہے۔ کل بھی انہی لوگوں نے نجف اشرف پہ اس زمانے میں حملہ کیا تھا، انہی لوگوں نے کربلا معلیٰ پہ اس زمانے میں حملہ کیا تھا، وہاں پر شیعوں کے خون سے انہوں نے ہولی کھیلی تھی، شیعوں کے خون کے بہائے تھے، مسلمانوں کے خون سے ان کی تلواریں پوری طرح سے ڈوبی ہوئی تھیں۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے، یہی ٹولہ ہے کہ جو آئی ایس کے نام سے ساری دنیا میں ظلم ڈھا رہا ہے، یہی ٹولہ ہے جو طالبان کے نام سے ساری دنیا میں اسلام کے چہرے کو مسخ کر رہا ہے، یہی ٹولہ ہے کہ جو بوکو حرام کے نام سے افریقہ میں آپ دیکھیے کس طرح سے ظلم ڈھا رہا ہے۔ یہی وہ فکر ہے، یہی وہ مینٹلٹی ہے کہ جس نے آج تک اسلام کو بدنام کرنے کا کام کیا ہے۔ آپ ابتدائے اسلام سے دیکھ لیجئے، وہ یزید کا ٹولہ جو سرزمین کربلا پہ آیا تھا، وہ کیوں آیا تھا؟ وہ امام حسین کو شہید کرنے کے بعد اسلام کو بدنام اور اسلام کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ وہی ٹولہ آج بھی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے ٹی وی کو پھانسی لگاتے ہوئے؟ آپ نے کبھی سوچا بھی ہے کہ انسان ٹی وی کو سولی پہ چڑھا دے؟ آپ افغانستان میں جا کر دیکھ لیجئے، طالبان نے ٹی وی کو سولی پہ چڑھایا ہے۔ کیا تصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ غیر جاندار چیزوں کو بھی سزا دی جائے؟ ممکن نہیں ہے۔ یہ انسان ہے کہ جو ٹی وی کا غلط استعمال کرتا ہے تو اس غلط استعمال کرنے والے انسان کو سزا ملنی ہے، نہ یہ کہ اس ٹی وی کو سزا ملنی ہے کہ جس کی کوئی دخالت ہی نہیں ہے۔ اس پہ اچھے منظر دیکھیے یا برے منظر دیکھیے، اس میں ٹی وی کی کیا دخالت ہے؟ اتنی معمولی سی بات بھی ان احمقوں کو نہیں سمجھ میں آتی۔ یہ وہی ٹولہ ہے، یہ وہی گروہ ہے کہ جس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے، جس کا کوئی تعلق اہل بیت اطہار سے نہیں ہے۔ اور اسی لیے آج ساری امت مسلمہ کو ایک زبان ہو کر جنت البقیع کی تعمیر کے لیے اٹھنا چاہیے، اور سب کو آواز بلند کرنی چاہیے، سب مطالبہ کریں، اس لیے کہ رسول اللہ کسی ایک کے نہیں، سارے فرقوں کے ہیں، اہل بیت اطہار کسی ایک فرقے کے نہیں، ساری امت مسلمہ کے ہیں، قرآن مجید کسی ایک فرقے کا نہیں، ساری امت مسلمہ کا ہے۔ اور یہ حکم قرآن ہے، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اللہ کے گھر ہیں کہ جن گھروں کو عزت دی جائے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، یہ اللہ کے گھر ہیں کہ جس میں ان کو بلند کیا جائے اور اللہ کے نام کو لیا جائے۔ یہ اہل بیت اطہار کے مزار یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ قرآن مجید کے مطابق ہے، اور روایت موجود ہے۔ در منثور سیوطی میں جلال الدین سیوطی نے روایت لکھی ہے کہ جس موقع کے اوپر پوچھا گیا کہ کیا ان گھروں سے مراد انبیاء کے گھر ہیں، کہا ہاں انبیاء کے گھر مراد ہیں۔ اور پھر پوچھنے والے نے، روایت میں راوی کا نام موجود ہے، مجھے نام نہیں ذکر کرنا ہے، وہ شخص کھڑے ہو کے صحابی پیغمبر کہتا ہے کہ کیا ان گھروں میں کہ جن کی تعظیم کا قرآن نے حکم دیا ہے، ان گھروں میں علی و فاطمہ کا گھر بھی ہے؟ کیا فرمایا؟ فرمایا نعم بل من افاضلہا، ایسا نہیں ہے کہ صرف ان گھروں میں کہ جن کی عزت دینی ہے انہی گھروں میں ہے، بلکہ
ان میں بھی جو سب سے زیادہ بلند و بالا گھر ہیں ان میں امیر المؤمنین اور جناب سیدہ کا گھر ہے۔ روضہ پیغمبر کے چاروں طرف موجود اہل بیت اطہار کے گھروں کو اور بالخصوص جناب سیدہ کے گھر کو منہدم کر دیا گیا۔ آج جناب سیدہ کے گھر کے باہر اس طرح سے انہوں نے کتابوں کی الماری لگا دی ہے کہ کسی کی نظر جناب سیدہ کے بیت الشرف پہ نہ پڑنے پائے۔ یہ کون سی عداوت ہے؟ ہاں، ایک سلسلہ ہے جو اہل بیت اطہار کی مظلومیت کا تاریخ میں آپ جہاں بھی دیکھیں آپ کو یہ مظلومیت دکھائی دے گی۔ یہی وہ گروہ ہے کہ جس نے جناب سیدہ کے گھر کے دروازے کو جلایا تھا۔ یہی وہ ٹولہ ہے کہ جس نے جناب سیدہ کے ننھے محسن کو شکم بادر میں شہید کیا تھا۔ یہی وہ گروہ ہے کہ جس نے امیر المؤمنین کو مسجد کوفہ میں تلوار سے شہید کیا تھا۔ یہی وہ گروہ ہے کہ جس نے امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا تھا۔ یہی وہ گروہ ہے جس نے میدان کربلا میں امام حسین کو بھوکا پیاسا شہید کیا تھا۔ یہی وہ گروہ ہے کہ جس نے سارے ائمہ اطہار کو شہید کیا۔ یہی وہ گروہ ہے کہ جس نے رسالت مآب پہ ظلم ڈھائے ہیں۔ آج امت مسلمہ کو اس گروہ سے بیزاری کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے، لیکن آئیے مدینہ طیبہ میں آپ کو لے کے چلیں، جس موقع کے اوپر سید عالمیان کے گھر کے اوپر حملہ ہو رہا تھا، مدینہ مسلمانوں سے چھلک رہا تھا۔ ابھی تو قبر میں رسالت مآب کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، لیکن جناب سیدہ کے دروازے پہ لکڑیاں جمع ہیں اور آواز دی جا رہی ہے کہ ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے۔ جناب سیدہ نے عجیب تڑپ کے یہ پوچھا تھا کہ کیا اس گھر میں آگ لگا دو گے کہ جس گھر میں حسن و حسین رسول کے بیٹے موجود ہیں؟ کہا انکانا، اگرچہ یہ دونوں ہوں پھر بھی گھر میں آگ لگائیں گے۔ اور پھر جناب سیدہ کے گھر کے دروازے کو جلایا گیا، جناب سیدہ کے دروازے کو منہدم کیا گیا۔ جناب سیدہ مدینے کی زمین کے اوپر اپنے گھر میں زمین پہ ہے، دروازہ آپ کے جسم مبارک پہ ہے۔ سیدہ کے گھر میں داخل ہونے کا یہی ایک راستہ تھا۔ اب جو دشمنوں نے سیدہ کے گھر میں قدم رکھنے کے لیے دروازے کے اوپر پیر رکھا، عزادارو سوچے سیدہ کے جن کے شکم مبارک میں ننھا محسن ہے، اب جو یہ پیروں کا دباؤ بڑھا، جناب سیدہ کے شکم سے ننھا محسن شہید ہو کے دنیا میں آیا۔ جناب سیدہ نے آواز دینی شروع کی، یا فضت خدینی لقد سقطت ما فی احشائی، اے فضہ مجھے سہارا دو، میرے شکم میں میرا محسن قتل ہو گیا۔ ہاں، اس کے بعد سیدہ کو جب غش سے افاقہ ہوا، امیر المؤمنین گھر میں نہیں ہیں، سیدہ نے امیر المؤمنین کو تلاش کرنے کے لیے اپنے گھر کے باہر قدم رکھا۔ سیدہ آئی ہیں دربار میں، امیر المؤمنین کو جب رسیوں میں جکڑا ہوا دیکھا، زہرا کا دل قابو میں نہیں ہے، زہرا برداشت نہیں کر پا رہی ہیں۔ خلو ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال ویران کر لوں گی۔ جناب سیدہ امیر المؤمنین کو گھر لے کے واپس پلٹی، لیکن ہاں مدینے میں وقت کے امام کو لے کے سیدہ واپس پلٹی ہیں۔ ہائے کربلا، سرزمین کربلا پہ وقت کی زہرا وقت کے علی کو بچانے کے لیے تلہ زینبیہ پہ آئی، ساری امت کو آواز دیتی رہی، لیکن کسی امتی نے حسین کی مدد نہ کی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ الہی بحق الزہرا وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا أَن تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدْ وَآلِ مُحَمَّدْ۔ پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا سرکار ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار ہم سب کو حضرت کے خدمت گزاروں میں، حضرت کے نوکروں میں شمار فرما۔ پروردگار جنت البقیع کو آباد فرما، اس مقدس بارگاہ کو ویران کرنے والی قوم پہ اپنا عذاب نازل فرما۔ پروردگار ہم سب کو جنت البقیع کی زیارت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ التماس ہے کہ ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کہ مرحوم و مغفور وزیر علی اسماعیل بھائی بادامی، محمد علی اسماعیل بھائی بادامی، مشتاق علی، قاسم علی مرزا،
رخسانہ یوسف علی بادامی اور ان سب کے خاندان کے تمام مرحومین کو ایصال فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔